128 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنے رسول کا تعارف کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رسول اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جس کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ خود کرواتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چند صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں اپنے رحمت للعالمین کا تعارف کروانے کے لیے۔ عرض کیا کہ سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سورہ توبہ اعلان جنگ سے شروع ہو رہی ہے، کفار اور مشرکین کے خلاف۔ چونکہ تلوار کا اور جنگ اور جہاد کا تذکرہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ کے پہلے حصے میں مشرکین کے خلاف بڑے سخت احکامات ہیں جہاد کرنے کے۔ وہ مشرکین کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا اور آغاز جنگ کر دیا تھا، تو پھر اللہ نے بھی اپنے رسول کو حکم دیا اسی سورہ توبہ میں کہ ان کے پاس 4 مہینوں کا وقت ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو، چونکہ انہوں نے یہ حرکت پہلے خود کی تھی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی بہت ساری محنت، مشقت اور قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ان خطرناک ترین حالات میں سے ایک غزوہ تبوک ہے۔ آپ نے اس غزوہ کا نام سنا ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کیا تھی اور کیا صورتحال مدینہ میں پیدا ہو چکی تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ غزوہ تبوک تقریباً 650 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر ہے، اور ہمارے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں کہ جب سفر کے لیے یا گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے۔ یہ جنگ کہ جو ہوئی نہیں بعد میں، اور دشمن اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے جذبے سے ڈر کے چلا گیا، لیکن وہ دشمن تھا کون؟ اس زمانے کا طاقتور ترین دشمن رومی لشکر تھا۔ تو یہ جو علاقے رسول اللہ کے پاس تھے، زیر اثر تھے، ان کی سرحد پر یہ لشکر جمع ہوا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ سورہ توبہ کی آیات اتری اور اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا مدینہ میں جہاد کا۔ بعض اسباب ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سفر پر نہیں جانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سورہ توبہ کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں کہ جس کے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے،
تو آپ کو حالات پتہ چلے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پر اسی سورہ توبہ میں کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بھارے ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے اس دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے؟ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے اور اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، جو مقام تمہیں دیا ہے اللہ کسی اور کو دے دے گا، اور جب اللہ ایسا کرے گا تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ اب آپ دیکھیں یہ لہجہ سخت لہجہ ہے، اور فرمایا کہ پھر اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ خود اس کی مدد کرے گا، اور اللہ اس سے پہلے بھی مشکلات میں اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے۔ اس غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ کہ جن کے ایمان تھے صحیح لیکن ضعیف تھے، اور دوسرا طبقہ جو پروپیگنڈا بھی بہت کر رہا تھا وہ تھے منافق۔ ان کے الفاظ بھی قرآن نے بتائے ہیں کہ مثلا یہ لوگ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اس گرمی میں مت جاؤ، تو اللہ نے ان کو جواب دیا ہے، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ ہے، یعنی تمہیں اس گرمی کی وجہ سے سفر کرنے کا دل نہیں کر رہا تو پھر اللہ تمہیں ایک اور گرمی میں ڈالے گا جس کا نام جہنم ہے، وہاں پہ کیا کرو اگر تم ہمارے رسول کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو جو سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے اس میں منافقوں کا ذکر بہت ہے۔ مثلا فرمایا، یہ آپ کو پہلے بیان کروں تاکہ اس آیت کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ یہ جو اپنے رسول کا تعارف کروا رہا ہے یہ کیوں ہے۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ زیادہ تر منافقین کے بارے میں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ جب حالات نارمل ہوتے تھے یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر ہی مسلمان بنا کے ہی رکھتے تھے، ظاہری کلمے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن جب بھی اللہ کے رسول پر اور اسلام پر کوئی سخت وقت آتا تھا، کوئی جنگ سامنے آتی تھی، کوئی بڑی مشکل نظر آتی تھی تو یہ لوگ اپنی خرابی کرتے تھے۔ ان کو یوں لگتا تھا کہ اب موقع ہے رسول اللہ کو نقصان پہنچانے، اور انہیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ ہم نے ساتھ نہیں دینا اور ان کو شکست ہو جانی ہے کہ یہ گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیتے تھے، جو مسلمانوں والا نقاب تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے رسول کو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ان کی حرکتوں کی خبر دے دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ پر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مثالیں آپ کو دے دوں، کچھ لوگ آئے، کچھ منافق آئے رسول اللہ کے پاس، یہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ توبہ ہے۔ کچھ لوگ آئے اور بہانے کرنے لگے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لفظ نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چاہتے تھے کہ رسول پاک مدینے میں رہنے کی اجازت دے دیں، چونکہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پہ مسلمان ہے لیکن ایمان اس کے دل کے اندر صحیح طرح اترا، چونکہ جس کے دل کے اندر ایمان اتر جائے پھر اسے رسول سے اور اللہ سے پیارا کوئی نہیں ہوتا، نہ اسے اپنی جان اتنی پیاری ہوتی ہے، نہ اسے اپنا مال پیارا ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے بیوی بچے کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا، تمام دنیا سے زیادہ اس کو اللہ اور اللہ کا رسول پیارا ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، جب انسان کسی ایسی جگہ پر آتا ہے نا
جہاں پر دو محبتیں اسے اپنی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور دوسری کوئی اور محبت ہو. مثال ایک محبت کہہ رہی ہو جو اللہ نے منع کی ہے وہ کر لے. یہ کس کی محبت ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. ہو سکتا ہے اولاد کی محبت ہو، ٹھیک ہے نا. دنیا کی محبت کی بہت ساری شکلیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، توجہ رکھیے گا کہ جب ہم دنیا کی محبت کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. یعنی اللہ کی رضا کچھ اور ہو اور دنیا کا تقاضا کچھ اور ہو. یہ سچویشن. تو اگر ایک شخص، میں آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں، ہمارا کوئی کام کرنے کا بہت جی چاہ رہا ہو اور ہمیں اس کام میں بڑا فائدہ لگ رہا ہو، ہمیں اس کام میں بڑی لذت نظر آ رہی ہو، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس کام سے نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کام کی بھی ایک محبت ہے کہ میں وہ کروں، چاہت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی چاہت بھی ہے. تو جو چاہت زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گی، جو چاہت کم ہوگی وہ ہار جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد، بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا، میرا، آپ کا ہر روز امتحان ہوتا ہے. کئی کام ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کھینچتے ہیں اپنی طرف، لیکن وہ اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو ناپسند ہوتے ہیں. ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس کام سے اللہ ہماری یہ آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے اس کے دل میں یا میری محبت زیادہ ہے اس کے دل میں. کیونکہ جس کی محبت زیادہ ہو وہ اپنی طرف کھینچ لے گا، دوسرا کھڑا رہ جائے گا. واپس آئیں، آپ جو بات بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. چونکہ یہ جو جتنی چیزیں بھی قرآن کی آیات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ گویا کہ آئینہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. اب آپ دیکھیں، سچویشن بتاؤں آپ. گرمی بہت زیادہ، تبوک کی بات، غزوہ تبوک، گرمی بہت شدید، سفر بہت لمبا. اگر جون جولائی ہو، کڑکتی ہوئی دھوپ ہو، سورج ایسے آگ برسا رہا ہو، اور آپ سے آپ کا بیلی کہے مثلا پیدل فیصل آباد چلیے، دل کرے گا؟ فیصل آباد یہاں سے کتنے کلومیٹر؟ 30 کلومیٹر ہوتا، 32 کلومیٹر، 35 کلومیٹر ہوتا. تبوک کتنا تھا؟ 650 کلومیٹر سے بھی زیادہ. آپ کا اچھا دوست بھی کہے نا تو آپ کہیں گے یار موسم کچھ صحیح ہوڑ دے، پھر واقع ساتھ. شدید گرمی، لمبا سفر. اور پھر دیکھیں ایک اور سختی کہ جو کھجور کی فصل تھی وہ پک کے بالکل تیار تھی، اب اتارنے کا ٹائم تھا. اب سارا سال دیکھ بھال کی ہے باغات کی، اپنے درختوں کی، جب پھل اتارنے کا ٹائم آیا ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں چھڈو میرے نال چل. یہ ساری محبتیں ہیں نا. گرمی سے بچانا یہ بھی محبت ہے اپنے آپ سے، لمبے سفر سے بچانا یہ بھی محبت ہے اپنے آپ سے، اور فصلوں سے محبت تو پھر پتہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سارا سال محنت کی ہے تو یا رسول اللہ تجھے 4 دن ٹھہر جائے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی، آزمائش ہو گئی تھی. تو کچھ لوگ جو تھے، جو منافق تھے پکے،
وہ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور کوئی بہانہ بناتے تھے. انہیں پتا تھا رسول اللہ نرم دل ہیں، انہوں نے قبول کر لینا اور اجازت دے دیں. اور رسول پاک نے کچھ لوگوں کو اجازت دی. اب یہ ذرا بات سنیے، کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے اجازت دی اور اللہ نے سورہ توبہ میں کچھ آیات نازل فرمائی اور ان آیات نے فرمایا کہ اے رسول آپ نے انہیں اجازت نہیں دینی تھی، کیونکہ اب تو یہ اپنے آپ کو چھپا لیں گے کہ اصل رسول پاک تو پوچھے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، لیکن اب یہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سانو تو اجازت ملی ہے، اس واسطے نہیں جانتے. آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی تاکہ ان کا پتہ چلتا آپ کی اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں جانا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی زبردست بات، اور یہ بات میرے اور آپ کو ہر جب بھی کوئی نیک کام ہمارے سامنے آئے، ایسا کام جو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے، جب بھی ہمارے سامنے ایسا کام آئے اور ہمارا اسے کرنے کا دل نہ کرے تو قرآن کی یہ جگہ انشاءاللہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو یاد رکھیں. ایسا کیوں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا اے رسول یہ جو خوش ہو رہے ہیں کہ اب ہم تو ساتھ نہیں جائیں گے، اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں. اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں. کیوں؟ اس قسم کے لوگ اتنے خطرناک سفر میں اگر آپ کے ساتھ ہوں گے بھی تو راستے میں خرابی کرنی ہے. اوڑ مر گئے، ایڈا لمبا سفر، اے پیڑ ہو گئی، اے کی ہو گیا، اس قسم کی باتیں کریں گے، آپ کے ساتھیوں کو بھی خراب کریں گے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میری رضا کا کوئی کام تمہارے سامنے آئے اور تمہارا کرنے کا دل نہ کر رہا ہو تو یہ خوش نہ ہونا کہ میں تے بیلین ہوا ہے گل کر کے تے بچ گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر خرابی کیا تھی کہ اللہ نے اس نیک کام کی خواہش کی توفیق تم سے چھین لی. مثلاً کوئی آپ کو بلائے کسی اچھی محفل کی طرف اور کوئی بہانہ کر کے آپ کا دل نہیں ہے جانے کا، آپ بہانہ کر کے نہ جاؤ اور پھر خوش ہو کہ میں نے چکر دے دیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم خوش نہ ہو بلکہ تم اس بات پر غور کرو اور اس بات پر پریشان ہو کہ یہ تو اللہ کی رضا والا کام تھا، تمہارے اندر کیا مسئلہ تھا کہ اللہ نے تمہیں وہاں پر دیکھنا پسند نہیں. تو اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ آپ کے ساتھ جاتے، یہ اگر آپ کے ساتھ جاتے بھی تو خرابیاں کرتے. پھر اللہ کا نبی غزوہ تبوک پر گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے علیہ السلام، گئے جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اچھا اللہ نے ایسا روب ڈالا رسول اللہ کے لشکر کا ان رومیوں کے دل میں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں وہ بغیر جنگ لڑے بھاگ گئے، اور بہت سارے لوگ رسول اللہ کے ساتھ مل گئے اور بہت سارے علاقے قبضے میں آ گئے. بہت فائدہ ہوا دین کو، بہت طاقت ملی اسلام کو، اور زیادہ دہشت بیٹھ گئی مسلمانوں کی. لیکن یہ دہشت گھر میں بیٹھ کے وظیفے کرنے سے نہیں بیٹھتے، یہ سختیاں برداشت کرنے والوں کی وجہ سے دہشت بیٹھتی ہے. اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے دشمنوں میں ان کے قصے مشہور تھے کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ دنیا میں اور کوئی ایسے لڑ نہیں سکتا. ان کی بہادری اور شجاعت اور برداشت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا تھا رسول اللہ کا اور ان کے لشکر کا. تو یہ رومی بغیر لڑے چلے گئے،
بہت سارے علاقے مسلمانوں کو مل گئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو اسی سورہ توبہ میں، اب اس کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے کہ خبریں دینا شروع کی کہ جب آپ مدینہ واپس جاؤ گے تو وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے رسول جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ منافق کہ جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اب آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ اپنے آپ کو کلیئر کروائیں۔ اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسموں کا یقین نہ کیجئے گا، یہ لوگ رجس کا معنی پتہ ہے آپ کو، یہ لوگ نجاست، کہ جب اچھا ٹائم ہوتا ہے تو کھانے پینے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں اور جب سختی کا ٹائم آتا ہے تو یہ ساتھ نہیں جاتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے رسول اگر آپ ان کو معاف کر بھی دیں تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اگر ان کا ظاہری رونا دھونا دیکھ کر اور قسمیں ان کی دیکھ کر آپ انہیں معاف کر بھی دیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے اور یہیں پر ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں کہ ایک تو یہ لوگ تھے نا جو جان بوجھ کے نہیں گئے تھے، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن ساتھ نہ جا سکتے۔ یہ کون تھے؟ اس سفر کے لیے سواری ہونا ضروری تھی، سواری کے بغیر جانا ممکن، چونکہ سواریاں کم تھی ایک ایک اونٹ تقسیم کیا گیا تھا 3 افراد۔ اب آپ سفر کی مشکل کا خود اندازہ لگا لیں کہ ایک اونٹ 3 بندے بانٹیں گے، کیسے؟ ایک بیٹھے گا، 2 چلیں گے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے کی باری آئے گی، پھر تیسرے کی باری آئے گی، تاکہ جتنی بندے میں خود چلنے کی طاقت ہے چل لے، اور جب طاقت نہ ہو تو پھر اونٹ پر بیٹھ جائے دوسرے چلے۔ اتنے وسائل کم تھے اور سفر بہت لمبا تھا، اور جانا کس دشمن سے جنگ کے لیے تھا کہ جو دنیا کا طاقتور ترین دشمن تھا اس وقت۔ پھر آپ حوصلہ دیکھیں کہ لوگ ساتھ گئے رسول اللہ، اور منافق کہہ رہے تھے مدینے میں کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، اے نہ جانا ہے تے اونا کوئی پشت ساڑھیا موجہ پچھ، یہ جا رہے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ رسول پاک کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ قرآن کے اندر لفظ ہے۔ تو اے رسول آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح آپ کی محفل سے واپس جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ کیوں نہیں جا رہے۔ ان کا ذکر ہے سورہ توبہ۔ اب جب رسول پاک تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس سفر میں ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ سب نے کہا کہ یہ جو لوگ ساتھ ہیں، یہ جو مدینہ سے آئے ساتھ اور اب ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا ہر وہ شخص مدینہ میں جو آنا چاہتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، اس سفر میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم اگر آپ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان کہ جس کا ایمان اتنا ہے کہ رسول جو کہے وہ کر دے گا، نہ جان کی پرواہ کرے گا، نہ مال کی پرواہ کرے گا، نہ اپنی فصلوں کی پرواہ کرے گا، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کرے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، تو چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کیونکہ اگر اس زمانے میں اللہ اسے پیدا کرتا تو وہ بھی ساتھ جاتا رسول اللہ کے، لیکن چونکہ اس زمانے میں ہونا اس کا اختیار تو نہیں تھا،
بعد کے زمانے میں بھی ہے، تو اللہ کے نبی گویا فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر بات واضح نہ ہو تو آپ کو مولا علی کا ایک فرمان سناتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ایک سپاہی مولا کی فوج کا، اور وہ مولا سے کہتا ہے مولا میرا ایک بھائی ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا آپ کے ساتھ، دور تھا نہیں پہنچ سکا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر پہنچ سکتا تو اس کا دل ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا جی جی مجبوراً نہیں آیا ورنہ آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو مولا نے فرمایا وہ بھی صفین میں گویا میرے ساتھ تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ شروع پھر مولا یہاں پہ رکے نہیں، آگے اور فرمایا کہ صرف تیرا بھائی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو قیامت تک اس دنیا میں پیدا ہوں گے ان میں سے جن کی بھی ایمان کی حالت یہ ہو کہ اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو ہر چیز کو ٹھکرا کر میرا ساتھ دیتے، وہ تمام لوگ بھی گویا صفین میں میرے ساتھ تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ حدیث سن کر، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر، مولا علی کی حدیث سن کر بندہ جلدی جلدی یہ نہ کہے کہ یار یہ مطلب ہے میں بھی نال ہی ہوں، بلکہ پہلے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب میرے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی ناراضگی ہوتی ہے، میں کون سا کام کرتا ہوں؟ اگر تو جب بھی ایسا مقام آئے تو میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے سے وہ راضی ہوتے ہیں تو میں وہ کرتا ہوں چاہے میرا دل نہ کر رہا ہو، اور اگر کوئی کام سے انہوں نے منع کیا ہے میرا دل کر رہا ہو تب بھی اسے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں اس کے کام کے کرنے سے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان میں شامل ہوں۔ لیکن جب عمل کا موقع ہے میں الٹا ہو جاؤں، لیکن زبان سے کہوں یا رسول اللہ صدقے، تو اس طرح کے صدقے منافق بھی بہت جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں قرآن بھرا پڑا کہ باقی لوگ تو نارمل بات کرتے تھے، منافق قسمیں اٹھاتے تھے۔ آج کے لفظوں میں کہوں کہ قرآن دی 180 دلوں تھوڑے نال، ٹھیک ہے نا؟ آج کے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول اللہ گواہی دے رہے ایک کوڑے، سورہ منافقون ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اے رسول اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں، ان منافقوں کے مقابلے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول، یہ اوپر سے پتہ کب چلے گا؟ جب آزمائش کا موقع آئے گا۔ اگر لہذا اللہ کے رسول کا فرمان ہے شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ اسے اپنی جان، مال، بیوی، بچوں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جان پیاری ہے، سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ مال سے محبت ہے لیکن رسول اللہ مال سے زیادہ پیارے ہیں۔ بیوی بچوں سے محبت ہے، رسول اللہ بیوی بچوں سے زیادہ پیارے ہیں۔
یہ ہے نشان کی ایمان کی نشانی. اور یہ چیک کیسے ہوتی ہے؟ یہ چیک تب ہوتی ہے جب رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہو تو بیگم کچھ اور کہہ رہی ہے. رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہو، مال کہہ رہا ہو کہ نہیں چھڑ رسول دی گال نو، اے حرام کام کر تے میں تینوں ڈھیر مل سا. رسول پاک کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام کھانے والا ہے وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں ایک بار کھا لوں پیچھے توبہ کر لوں. جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ اور رسول کی محبت پیچھے، دنیا کی محبت آگے. تو جس لئے جشن ششن منامن دا موقع ہوتا ہے اس لئے ہر جب پیچھے تے اللہ رسول دی محبت آگے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو میں کہا کرتا ہوں اکثر جگہوں پہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اساں کام تا نہیں چھڑنے بھیڑے، پر جس لئے جشن دا ٹائم آیا 12 ربیع الاول منا لیڑی یہ 17 ربیع الاول منا لیڑی ان دے وچ چندہ دسائیں گے ساڑھے گناہ معاف ہو جائے. کچھ لوگاں یہ سمجھے ابھی محرم میں جیسا ایک مجلس کرا لیتے سارا کھاتا صاف ہو جائے. کچھ لوگاں یہ سمجھا کہ جناب اسا کیک کٹ لیا 13 رجب نو یا 12 ربیع الاول نو رسول پاک پہنچ سارے گناہ معاف. یہ سب کے سب فراڈ انہی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں چیک وہاں کرتا ہوں کہ جب میری محبت اور میرے منع کیے ہوئے کام کی محبت تمہارے سامنے ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے.